مرزا انجینئر کو سننے والے نوجوانوں کو وصیت کر وہ پہلے وہاں تو ادھر جیل ملاقات کہا اگلی گال تو بعد ہے حیرانگی کا معاملہ ہے. جو مرضی آئے وہ بکتا جائے اور پچھلے کیسے ساتھ چلے دا بھی ہے. ایمان سے مجھے بتاؤ اس نے جو نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کے لفظ استعمال کیا ہے یہ کسی کافر نے آج تک لفظ استعمال جن کا اس نے نام لیا انہوں نے نہیں کیا. آپ کو گستاخی بڑھا کے عیسائیوں دے متھے مار دیتے صحیح عیسائی آکا عیسائی عدالت پہنچ گئے بے ایسا حضور کوئی لفظ کوئی نہیں آکا ہوں یا ثبوت دکھاتے یا سزا جھل. تو پھر دیکھیں نا جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بک بک کرے جیسے قرآن رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہے یہ اس کے لیے میں اور کیا کہوں. کہتے ہیں حضرت معاویہ کے دور پہ حضرت علی کو غلط کہا جاتا تھا. تو حضرت علی کا زیادہ سکا لگتا ہے. امام حسن کو نہیں پتا ہے وہ گلکڑی پا کے صلح کی تھی کھڑے. امام حسین حضرت امام حسن حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کو اپنا امام مانے ہوئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں وہ ان کے ابا کو غلط کہتے تھے. اگر میرے ابا کو غلط کہے میں پہلے ان کی بوتھی سے دکھار دے وہاں میں نے پیوتے لے دے. امام حسن امام حسین کو کون ہی خیال ہے بھی سارے پیوتے لے دے. ایک بندے نے مجھے کہا اسے لوگ کے گال ہوتی ہے نا وہ شاید شہزادیاں تک کے گال نہ پہنچی ہوئے. میں کہ بیا کوڑ ایک کوڑ پچھو 100 مارنے پودن اگے تا دے ہوئے ممبراتے مندے کڑے دیا نوڑا دے لوگ کے کڑے دیا. کوئی ایک بات تو کرے. یہ اس طرح کی نصیحتوں میں ہے. میرے دوستو انجینئر مرزا اگر عالم ہوتا میں اس پہ objection نہ کرتا. بے عالم چلو ٹھیک ہے لیکن وہ عالم نہیں ہے حافظ نہیں ہے قاری نہیں ہے مفتی اور محدث و مفسر نہیں ہے. وہ الچٹو میں ڈگر ہے. اس نے مکینیکل کا یا انجینئرنگ میں جو ہے نا الیکٹریکل کا وہ جو ڈپلوما کیا ہے نا وہ اسی کا انجینئر ہے. اس کے پڑھنے کے لیے تو وہ باقاعدہ کالج جوائن کیا انسٹیٹیوٹ جوائن کیا وہاں جا کے استادوں سے پڑھا. قرآن اور حضور کا فرمان نعوذ باللہ اتنے لاوارث ہے کہ اس کے پڑھنے کے لیے کسی استاد کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. اگر ترجمے سے بندہ پڑھ لیتا تھا تو صحابہ کرام کو تو ترجمے بہت اچھی آتے تھے وہ خود عربی تھے. پھر اللہ نے حضور کو ان کو سمجھانے کے لیے کیوں بھیجا تھا؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ یہ کیوں تھا؟ وہ تو خود پڑھ لیتے. اس کا مطلب ہے کتاب اللہ کے لیے رجال اللہ کی ضرورت ہوتی ہے. تو پڑھانے والا چاہیے اس کے پڑھنے والا کوئی نہیں ہے. اچھا میں نے ایک شخص سے یہی کہا نا ہے ٹیکس لے کی بات ہے. اس نے کہا مفتی صاحب ان کی دلیل تو مضبوط دیکھو. میں نے کہا تجھے پتہ ہے دلیل کہتے کیسے دلیل کی تعریف کیا ہے؟ تو میرے منہ دلیل ہوندی ہے. میں کیسے ہوندی ہے دلیل کی تعریف کر. الادلۃ من حیث انها تثبت المدعى على الخیر الادلۃ من حیث انها تثبت المدعى على الغیر. یہ دلیل کی تعریف ہے ڈیفینیشن آف وہ آرگومنٹ. تمہیں اتنا بھی نہیں پتا اس کے باوجود بھی ہمارے سامنے کہ تو دلیل ہے. دلیل آدھے کا کوئی تدقیق اور تحقیق کے فرق تمہیں نہیں عالم اور تم کے انجینئر عالم. میں نے یوں کھچائی کی نا تو مجھے کہنے لگا مولوی صاحب گال بڑی مضبوط ہوتی ہے. میں نے کہا ایک موچی بیٹھا ہے دروازے دے ہوتے ہسپتال دے ایک بندہ آیا ہوں کہ لالا خیر ہوئے کنتے میں لگ گیا میری اماں بیمار ہے ہوتا میں گردے دا آپریشن کراؤنا ہے. وہاں کے ڈاکٹر کتنے پیسے منگے وہاں کے 10 لاکھ روپیہ منگل. وہاں کے بھالا ڈاکٹر دے سیر کو 10 لاکھ میرے سنی میں کو تو صرف 1 لاکھ دے چا. میری جی رمبی ہے نا موچی آکے بڑی تیز ہے ماں ہی میں مرے سا ماں تیری تے گردہ کٹ کے ہی میں سونے پانی بسم اللہ پڑھ کے صاف ستھرا کر کے بلا رکھ دے سے 1 لاکھ 9 لاکھ بچ ویسی ہے. تو وہ کرا لے گا کہے گا نہیں. کیوں؟ یہ موچی کسی ڈاکٹر سے پڑھا ہوا نہیں ہے اس کا میڈیکل ایکسپیرینس نہیں ہے. تو میں کیوں اس سے بات کر رہا ہوں؟ تو بھائی جب جان کے لیے آپ استاد ڈھونڈتے ہیں کہ یہ استاد سے پڑھا ہوا ہو تو ایمان کے لیے کوئی استاد نہیں ڈھونڈتے یار. وہ کسی استاد سے پڑھا ہوا نہ ہو باؤ جی میں جنتے ویسے لوگ کوئی ایسا ویسے لڑ کا چاہیے تو یوں ہوگا ایسے ہی دین سمجھ آئے گا یار. اتنا نعوذ باللہ دین لاوارث ہو گیا. مسلم شریف کی حدیث پیش کرتے ہیں حالانکہ مسلم شریف کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. فرمایا دین کے لیے استادی اور اسناد کی ضرورت ہے. اگر یہ نہ ہوتی تو ہر بندہ اپنی رائے دیتا پھرتا. اس لیے اس فضول آدمی کو سننے کی ضرورت نہیں.